السلام علیکم کلاس. آج ہماری کمیونٹی آرگنائزیشن اور ڈیولپمنٹ کی سیکنڈ کلاس ہے. فرسٹ کلاس میں ہم نے کمیونٹی آرگنائزیشن اور ڈیولپمنٹ کا انٹروڈکشن پڑھا تھا. آج ہم نے ہسٹری پڑھنی ہے. اس میں آپ کو انفارمل ایسوسیشن کا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں مل کر انفارمل طور پہ سوسائٹی کے گڈنس کے لیے، سوسائٹی کے بینیفٹس کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. جو فرسٹ پاپولر جو پروسیجر ہوا تھا، جو کمیونٹی بینیفٹس آرگنائزیشن ہوئے تھے، وہ الزبتھ نے انگلینڈ میں کیے تھے جب انہوں نے پرابلم فیس کیا تھا پاورٹی کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے انہوں نے فارمل طور پہ کمیونٹی آرگنائزیشن کی ایک کہہ لیں کہ ایک فاؤنڈیشن رکھی تھی. انگلینڈ میں الزبتھ جو تھے، جو پور لا تھا 601 کا، وہ سیٹ اپ کیا گیا تھا. اس کا جو اس کی سروسز تھی جو پرووائڈ کی جاتی تھی، وہ نیڈی لوگوں کو پرووائڈ کی جاتی تھی. اس کا جو مین پرپس تھا وہ یہی تھا کہ وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کی جا سکے. اس میں جو ڈفرینٹ کمیونٹی کے لوگ ہیں جن کا بلونگنگنس کر رہے ہیں لیڈ کلاس سے، اور جو ایسے اپنے ایکسٹرا کلوتھس، اپنے ایکسٹرا فوڈ، ایکسٹرا ویلتھ میں سے کچھ دینا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ، والنٹیئر پارٹیسپیشن ان کا ہوتا تھا. وہ اپنی طرف سے والنٹری پارٹیسپیٹ کر کے لوگوں کی مدد کرتے تھے. پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لندن سوسائٹی میں آرگنائز کیا گیا تھا چیریٹیبل ریلیف اور ریپریسنگ میڈیسنری اور سیٹلمنٹ ہوئی تھی ہاؤسز کی. یہ جو موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی، اس کا جو مین پرپس تھا وہ یہی تھا کہ جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن لوگوں کے پاس میڈیسنز یا ان کی فوڈ یا ان کی جو دوسری ضروریات زندگی جو وہ خود پورا نہیں کر سکتے، ان کی مدد کی جائے. 18 سینچری میں یہ سٹارٹ کیا گیا تھا. کمیونٹی آرگنائزیشن کا جو ماڈل تھا وہ کیری کر رہا تھا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں. 80 میں یہ بتایا گیا کہ جو چیریٹیز آرگنائزیشن تھی، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ریشنل آرڈر دیا تھا کہ جو چیریٹی اور ریلیف ہوتا ہے وہ کیسے کسی بھی سوسائٹی میں کام کر سکتا ہے. جیسے ہمارے ابھی پاکستان میں بہت سی کمیونٹیز آرگنائزیشنز ہو رہی ہیں، بہت سے گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز پہ لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. اس میں لوگوں کو ڈفرینٹ کمپیوٹر کورسز کروائے جاتے ہیں، ڈفرینٹ ٹیکنیکل کورسز کروائے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضروریات، یہ جو کمپیوٹر کورسز یا ٹیکنیکل کورسز ہوتے ہیں بیسکلی یہ ہوتے فری ہیں، آؤٹ آف کاسٹ ہوتے ہیں، فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. لیکن پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں. اس کو ہم کمیونٹی آرگنائزیشن کا نام دیتے ہیں. فرسٹ جو سٹی وائڈ چیریٹی آرگنائزیشن سوسائٹی میں اسٹیبلش کی گئی تھی، وہ بفیلو میں 1877 میں یونائٹڈ اسٹیٹ میں قائم کی گئی تھی. جو ڈیوڈ گرینٹین تھا، انگلش پیرس تھا، اس نے جو کیا تھا، مووڈ کیا تھا یہ بفلو کی طرف، اور اس نے 1873 میں لیڈرشپ جو اس نے موومنٹ آئی تھی، اس میں اس کے مور دین 25 امریکن سٹیز آئے تھے. اس نے پولیٹکس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. پولیٹیشین بننے کے بعد اس کے انڈر 25 امریکن سٹیز آئے تھے. پھر اس نے کیا کیا تھا کہ جو امریکن ایسوسیشن تھی کمیونٹی آرگنائزیشن کی، اس کو آرگنائز کیا تھا 1918 میں فارمل طریقے سے، کہہ لیں کہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ جس کا ایک اسٹرکچر ہو. 1918 میں اس نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی تھی، جس کا جو نیشنل ایجنسی تھی، اس میں جو فورچس تھی اینڈ کونسلس تھی، اس کا جو مین پرپس تھا وہ یہی تھا کہ جو نیڈی لوگ ہیں، جو ایسے ایریاز ہیں جو انڈر ڈیولپ ہیں یا جو ڈیولپنگ ایریاز ہیں، ان میں لوگوں کی مدد کی جا سکے. پھر پبلک ہیلتھ فیڈریشن کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ 1917 میں اسٹیبلش ہوئی تھی، اور جو ہیلتھ کونسل تھی یہ امریکن سٹی میں اس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی تھی. 1946 میں جو نیشنل کانفرنس آف سوشل ورک تھی، یہ انہوں نے بفیلو سے ملے تھے، جہاں پہ ان کی ایسوسیشن سے جو کمیونٹی آرگنائزیشن تھی وہ آرگنائز کی گئی تھی. اس کا جو مین آبجیکٹیو تھا وہ یہی تھا کہ کمیونٹی آرگنائزیشن کے لیے، کمیونٹی کے ویلفیئر کے لیے
کمیونٹی کے جو ڈفرینٹ پروجیکٹ ہوتے ہیں، جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو آپ کے سوشل نیڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ان پہ کام کیا جا سکے۔ 1955 میں یہ جو ایسوسیشن تھی، کمیونٹی آرگنائزیشن ایسوسیشن تھی، انہوں نے مرج کیا تھا 6 پروفیشنل آرگنائزیشنز کو نیشنل ایسوسیشن آف سوشل ورکرز کے ساتھ۔ اس میں آپ کی سیٹلمنٹ موومنٹ تھی، جس میں سیٹلمنٹ موومنٹ کے تھرو انہوں نے کیا کیا تھا، ان لوگوں کے لیے سیٹلمنٹ ہاؤسز ہسٹوریکلی بنائے تھے، جہاں پہ لوگ اپنے ہاؤسز کی، اپنے رہن سہن کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس کا جو تھا، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ایگزامپل بن گئی تھی، اس نے ایک ایز اے رول ماڈل پلے کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی بھی ایسا فارمل پروجیکٹ نہیں کیا گیا تھا۔ کمیونٹی آرگنائزیشن کے تھرو اور وہ فیلو کے دونوں کے کمبینیشن اور پارٹیسپیشن کے ساتھ جو آرگنائزنگ اور ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، اس کے جو ڈفرینٹ نیبرہڈ لیول تھے، اس کے مطلب جب ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہونا شروع ہوئی تھی، تو اس کا جو کہہ لیں کہ اس کی جو فیمس ہو گیا تھا نیبرہڈ ایریاز میں بھی۔ جو سیٹلمنٹ ہاؤسز تھے وہ کامنلی لوکیٹ کیے گئے تھے انڈسٹریل سٹیز میں، ایسٹ اور مڈ ویسٹ میں ڈیورنگ 20th سینچری میں۔ جین آدمز ہل ہاؤس اس میں ایک پرٹیکولرلی نوٹیبل اگزامپل تھا۔ اس میں جو ان کا بڑا اسٹیبلشمنٹ تھا وہ ورکنگ کلاس نیبرہڈس تھے، جہاں پہ ان کے بچوں کو جو فیسلٹیز دی جاتی تھی، وہ ایجوکیشن کی فیسلٹیز تھی، وہ ہیلتھ کی فیسلٹیز تھی۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیکسٹ جو انہوں نے پروجیکٹ پہ کام کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ کیونکہ انہوں نے یہ انڈسٹریل ایریا میں بنایا تھا، تو اس کی وجہ سے انڈسٹریل ایریا میں ہونے کی وجہ سے وہاں پہ یہ انڈسٹریلائزیشن اور اربنائزیشن زیادہ ہو گئی تھی۔ انڈسٹریلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ انڈسٹریز زیادہ بنانے لگ جاتے ہو اور پہ اپنے سٹیز میں، اپنے اربن ایریاز میں، تو لوگوں کو گھر بنانے کی جگہ کم ملتی ہے، وہاں پہ جو ضروریات زندگی ہوتی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہیں، وہاں پہ فیسلٹیز مشکل ہو جاتی ہیں، اور اربنائزیشن بھی اسی کے درمیان ہوئی تھی۔ ہسٹری یہ شو کرتی ہے کہ جو انوویٹیو میتھڈ تھا کمیونٹی آرگنائزیشن کا، اس میں جو فرسٹ رسپانس آیا تھا وہ سوشل پرابلمس آئے تھے۔ سوشل پرابلمس جو اس ٹائم پہ آئے تھے وہ سیٹلمنٹ ہاؤسز میں آئے تھے۔ اس میں چائلڈ لیبر تھا، ورکنگ کلاس پاورٹی تھا، ہاؤسنگ سیٹلمنٹ ورکرز تھا، تھرو بائی پرووائڈنگ دی ایجوکیشن سروسز تھا، سوشل سروسز تھے، سوشل سروسز میں آپ کے امپلائمنٹ اسسٹنس تھا، لیگل ایڈ تھا، ریکریشنل پروگرامز تھے، چلڈرن سروسز تھے۔ اب یہ جو ہاؤس ری سیٹلمنٹ کا ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کیونکہ انڈسٹریل ایریا میں بنا تھا، تو اس کی وجہ سے بہت سے پرابلمس آئے تھے سوسائٹی میں۔ لوگ جو وہاں پہ جا کے ان ہاؤسز میں رہنا جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا، ان کو بہت سے سوشل پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب ان سوشل پرابلمس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ سوشل سروسز کی فاؤنڈیشن رکھی تھی۔ ان میں امپلائمنٹ اسسٹنس بھی تھا، جس میں لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ وہ کون سی جابز ہیں، وہ کون سی سروسز ہیں جو وہ دے کے اپنی روزمرہ کی ضروریات زندگی کو پورا کر سکتے ہیں۔ لیگل ایڈ تھا، وہ لوگ جن کو جاب نہیں ملتی تھی، یا جن کا وہ جو اپنے امپلائمنٹ کا بیسک ریسورس نہیں ڈھونڈ سکتے تھے، ان کو لیگل ایڈ دی جاتی تھی۔ ریکریشنل پروگرامز دیے جاتے تھے، جن میں سینماز تھے، جن میں آپ کے پارکس تھے، جن میں آپ کے کیفیز تھے، ریسٹورنٹس تھے، یہ سب انہی پروگرامز میں انکلوڈڈ تھے۔ اور چلڈرن سروسز سے ریلیٹڈ جو بچوں کی چائلڈ لیبر ہے، اس کو روکا گیا تھا کہ بچوں سے زبردستی کام نہیں کروایا جائے گا۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو تھا، جو گیپ آیا تھا انکم کا، وہ مڈل کلاس میں تھا، کہ مڈل کلاس جو تھی وہ ریگریس ہو گئی تھی۔ میجورٹی تھی ان میں جو فنڈنگ سروسز تھی وہ چیریٹیبل ریسورسز کے تھرو آتی تھی۔ اس میں جو اندر ڈیولپمنٹ ہوئی تھی ہسٹری میں امریکن کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں، وہ ورلڈ وار 2 کے اینڈ پہ ہوئی تھی۔ اس میں کیا ہوا تھا کہ جو پرائم امپورٹنس تھی امریکن ریڈ کراس میں، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آرگنائزیشن
کی فاؤنڈیشن رکھی گئی تھی. اس کا جو مین پرپس تھا وہ یہی تھا کہ جو پاپولیشن کا ایک فاسٹ سپیڈ کے ساتھ گرو کر رہی ہے، اس کو ڈفرینٹ والنٹیئر سروسز کے ساتھ اس کو وار ٹائم میں اس کو روکا جائے. ورلڈ وار ٹو میں فوکس کیا تھا کمیونٹی آرگنائزیشن میں. اس میں جو آپ کے رائزنگ پرابلمس تھے وہ ریہیبلیٹیشن تھا، فزیکل اینڈ مینٹلی چیلنج تھا، مینٹل ہیلتھ پرابلمس تھی، ڈسٹریشن پرابلمس تھی. اس کے علاوہ ایبڈومنٹ ایجنگ پاپولیشن تھی، جوینائل ڈیلیکوینسی تھی. اب جو ورلڈ وار ٹو تھی اس کے اینڈ پہ یا اس کے درمیان میں بھی جو لوگوں نے سوشل ایونٹس فیس کی تھی اس میں ریہیبلیٹیشن تھی، مینٹل اور فزیکل النس تھی. اس کے علاوہ جوینائل ڈیلیکوینسی تھی کہ جو بچے جو ابھی 18 سال سے بھی جن کی عمر یا 16 سال سے بھی کم ہوتی ہے وہ کرائم کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو جو ورلڈ وار ٹو میں یونائٹڈ اسٹیٹ آرگنائزیشن سروس آرگنائزیشن کام کر رہی تھی، اس نے ان سارے سوشل ایونٹس کے ساتھ کام کیا تھا. ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ یہ بتاتی ہے جو کمیونٹی آرگنائزیشن یو کے میں ہوئی تھی اس کو 4 فیزز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. بیڈ لاکس 1974 کے درمیان جو فرسٹ فیز ہوا تھا وہ 1880 سے لے کے 1920 تک ہوا تھا. اس میں کیا تھا کہ اس پیریڈ میں جو کمیونٹی ورک تھا وہ سین کیا گیا تھا ایز اے سوشل ورک کے طور پہ. اس میں جو لوگ مل جل کے کام کرتے تھے اسے سوشل ورک کا نام دیا جاتا تھا. یہ کنسیڈریبل تھا، آبزرویبل تھا. اس میں جو مین اس کا پرپس تھا وہ یہی تھا کہ جو انڈیویجولز ہیں ان کی سوشل ایڈجسٹمنٹ کے تھرو ان کی مدد کی جاتی تھی. اس میں کوئی بھی فارمل یا لیگل انسٹیٹیوشنز اس کے ساتھ انوالو نہیں تھے بلکہ لوگوں سے والنٹری پارٹیسپیشن کے تھرو ایڈ لے کے غریب لوگوں کی نیڈی لوگوں کی مدد کی جاتی تھی. اس میں جو میجر پلیئر یا کوآرڈینیشن تھا وہ والنٹری ایجنسیز تھا، والنٹری انڈیویجولز تھے، والنٹری پارٹیسپیشن تھا یا والنٹری آرگنائزیشنز تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کر کے لوگوں کی مدد کی تھی. جو سیکنڈ فیز تھی وہ 1920 سے 1950 تک تھی. اس پیریڈ میں کیا ہوا تھا کہ ایمرج ہوئے تھے نیو ڈیلنگز جس میں سوشل ایشوز اور پرابلمس آئے تھے. سیکنڈ فیز میں جو سوشل ایشوز اور پرابلمس آئے تھے اس میں کیا تھا کہ اس میں جو کمیونٹی آرگنائزیشن تھی وہ کلوزلی ایسوسیٹڈ تھی ہمارے سینٹرل اور اسٹیٹ گورنمنٹ پروگرامز کے ساتھ. اس میں اربن ڈیولپمنٹ پہ زیادہ کام کیا گیا تھا. اربن ڈیولپمنٹ میں جو اربن ایریاز میں جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو فیس کیا گیا تھا. ان کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ پروگرامز یا پروجیکٹ سٹارٹ کیے گئے تھے. اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ یہ تھی ایک کمیونٹی ایسوسیشن موومنٹ کے ساتھ انہوں نے اپنا لنک کیا تھا اور اربن ڈیولپمنٹ پہ کام کی تھی. جو تھرڈ فیز تھی وہ 1950 سے آنورڈ تھی. یہ ری ایکشن تھی آپ کے نیبرہڈ آئیڈیاز کا. اس میں جو مین فوکس تھا وہ یہی تھا کہ آئیڈیولوجیکلی جو فیز ہوتی ہے سیکنڈ فیز کے لیے وہ پرووائڈ کی جائے. اس پیریڈ میں جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوئی تھی سوشل ورک کی اس پہ فوکس کیا گیا تھا. اس میں انڈرسٹینڈ کیا گیا تھا ان شارٹ کمنگس کو جو ایگزسٹنگ سسٹم میں ابھی جو کمیونٹی آرگنائزیشن کا سسٹم چل رہا تھا اس میں کیا شارٹ کمنگس تھی اس پہ فوکس کیا گیا تھا. اس میں کیا خرابیاں تھیں، کیا غلطیاں تھیں اور کس طرح اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے اس پہ مین فوکس کیا گیا تھا. یہ وہ پیریڈ تھا جب جو سوشل ورکرز تھے وہ اپنی پروفیشنل آئیڈینٹی ڈھونڈ رہے تھے. اس سے پہلے 1950 سے پہلے سوشل ورک کا کام جو ہوتا تھا جیسے میں نے آپ کو پچھلے فرسٹ میں انٹروڈکشن میں بتایا کہ سب سے پہلے یہ کام الزبتھ نے یونائٹڈ اسٹیٹ میں کروایا تھا. الزبتھ نے 1601 میں، لیکن 1601 سے اب یہ کام ہوتا آ رہا تھا لیکن 1950 تک ان کا کوئی فارمل سبجیکٹ نہیں تھا، اس کی کوئی فارمل ڈگری نہیں تھی. سوشل ورکرز کا کوئی فارمل پروفیشنل نہیں تھا، کوئی پروفیشنل ڈگری نہیں تھی. تو کہہ رہا ہے کہ اس ٹائم میں جو سوشل ورکرز ڈیفیکلٹی فیس کر رہے تھے وہ یہی تھے کہ وہ اپنی پروفیشنل آئیڈینٹی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جو فورتھ فیز تھی یہ ابھی آن گوئنگ پیریڈ ہے جس میں جو سگنیفیکنٹ انوالومنٹ ہے وہ کمیونٹی ایکشنز کی ہے.
اس میں جو کمیونٹی کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں، کمیونٹی ورک اور سوشل ورک کا، اس کے ریلیشن شپ پہ کام کیا جا رہا ہے کہ کمیونٹی ورک اور سوشل ورک کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کے سوسائٹی کی امپرومنٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اس پیریڈ میں جو ہمارا سوشل موومنٹ ہے اس کو دیکھا گیا تھا کہ یہ کنفلکٹ جو آیا ہے کمیونٹی میں وہ اتھارٹی کی وجہ سے آیا ہے، کہ جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے وہ کنفلکٹ کا مین سورس ہوتا ہے۔ جو ایسوسیشن ہوتی ہے سوشل ورکرز کی اپنی کمیونٹی کے ساتھ، وہ ڈی پروفیشنلائزڈ ہوتی ہے اس پیریڈ میں۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جو سوشل ورکرز ہیں، اگر وہ کسی کمیونٹی میں کسی پروجیکٹ میں کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کی پروفیشنل جو ڈگری ہوتی ہے یا ان کی جو پروفیشنل سٹیٹس ہوتا ہے اس کو وہ امپورٹنس نہیں دی جاتی۔ تو یہی بات ابھی بھی ہماری فورتھ فیز چل رہی ہے، ابھی بھی جو سوشل ورکرز ہیں انہیں ڈی پروفیشنلائز کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس پیریڈ کے درمیان کہہ رہا ہے کنفلکچوئل اسٹریٹجیز انٹروڈیوس کروا دی گئی ہیں کمیونٹی ورک کے ساتھ، جس کی وجہ سے جو کمیونٹی آرگنائزیشن یا کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک جگہ سٹک ہو کے رہ گئی ہے ان کنفلکٹس کی وجہ سے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ اس کے سلائڈز اور جو ویڈیو لنک ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ حافظ۔